صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اور ہمارے حافظ صاحب مشورہ کیے کہ قرآن کا ختم کون سے دن ہو. ہفتے کے دن ہمارے شاعر کے احباب نہیں رہیں گے، اتوار کو بھی نہیں رہیں گے، اس لیے پیر کے دن رکھا گیا تھا. لیکن اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا کہ بعض اشارت کے احباب کو مجبوراً رکنا پڑا. شاید اللہ کو یہی منظور تھا. اور پیر کے دن بھی ایک احتمال یہ تھا کیونکہ ہمارے علاقوں میں 27 شب کو عید کی طرح منایا جاتا ہے، اس لیے نہیں رہیں گے شاعر کے احباب. لیکن دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہے. اب آپ پوچھیں گے عید نہیں ہے تو تمہیں نوا کپڑا نہیں تو پہنے حضرت اسٹاف رہے گا. یہ میں آج نہیں پہنا، کل پہنا. کل تروپتی میں ایک جلسہ تھا، وہاں بیان تھا، اس لیے کوئی اچھا کپڑا نہیں تھا، اس لیے ہوگا آج پہنے. عید کے نہیں پہنے. عید اسلام میں دو ہی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. باقی سب جو بھی عیدانی اور کا منا لے سکے گا. بھائی تو ہم کو نیا ڈریس لینا، نیا ڈریس لینا، اس لیے شب برات کو بھی عید بنا لیتے ہیں، شب معراج کو بھی بعض جگہ عید بنا لیتے ہیں. شب برات کیا کرتے تو مورجن کی عید کرتے، مورجن تو جو چاہے عید بنا لیتے. ان کا مقصد بس کپڑا ہے، عید منانا نہیں رہتا، پڑھانا. بڑے نبے کپڑے پہن تو نماز پڑھنا ہے. بہرحال اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے ہمیں آج یہاں جوڑ لیا ہے قرآن کے موقع پر. حدیث پاک میں آتا ہے، دارمی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن پاک ختم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو جوڑ لیتے تھے اور دعا کرتے تھے. اور حدیث پاک بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ختم قرآن کے موقع پر دعا کرتا ہے اللہ اس دعا ضرور قبول کرتا ہے. حبیب ابن ابی عمرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ قرآن پاک ختم کرتا ہے تو فرشتے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ختم القرآن اول اللیل صلت علیہ الملائکۃ حتی یصبح. جو شخص قرآن پاک کو رات کے شروع حصے میں ختم کرتا ہے صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور اسی طرح ومن ختم القرآن اول النہار، جو دن کے شروع حصے میں قرآن پاک کو ختم کرتا ہے صلت علیہ الملائکۃ حتی یمسی، اور فرشتے اس پہ رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا اس کے لیے کرتے رہتے ہیں شام میں. تو قرآن کا ختم یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کو بے حد پسند ہے. اس لیے اس موقع پر بزرگان دین نے کہا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے خواہش تھی کہ سارے احباب جو شروع سے یہاں قرآن پاک کو سنتے آئے ہیں وہ سب جمع ہو جائے. الحمدللہ جمع ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بزرگوں اور دوستوں، ابھی 3-4 دن میں یہ رمضان کی بہاریں، یہ رمضان
رمضان کے انوار و برکات ہم سے چھوٹ گئے. اب ہمیں 1 سال انتظار کرنا پڑے گا. تو حافظ صاحب شعاب صاحب پڑھاؤ قرآن آنا ایک بار پڑھاؤ وہ کیا ہے آیا تو ان کو بھی دل لگے گا. رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ تعالیٰ بہت عبادت کا ایک شوق ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کیونکہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ مبارک راتیں ہیں یہ رمضان کی بہاریں ابھی قریب میں ختم ہونے والی ہیں اور جو چند دن باقی ہیں ان کی ہمیں قدردانی کر لینی چاہیے. زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لینی چاہیے. بزرگوں اور دوستوں رمضان کے آنے کا جو سب سے اہم مقصد ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایک تقوی آیا ہے یا نہیں. اللہ نے رمضان میں صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں کو بھی ہم پر حرام کر دیا. کھانا حرام, پانی پینا حرام, بیوی جس جو ہمارے لیے حلال ہے اس سے ملنا حرام. تو حلال چیزوں کو بھی اللہ نے حرام کر دیا. 1 مہینہ ٹریننگ دی گئی کہ خواہشات کی کیسے قربانی دینی ہے. حلال چیزوں کو چھوڑو تاکہ باقی 11 مہینے ہم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں. اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کریں. جیسے رمضان میں ہم نے کر لیا, حلال تھے پھر بھی اللہ کا حکم ہے اس لیے کھانا نہیں کھاتے, پانی نہیں پیتے, کسی کے قریب نہیں جاتے روزے کے حالت میں. تو اسی طرح رمضان باقی 11 مہینے بھی ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنے خواہشات کی قربانی دینے والے ہوتے ہیں. بزرگوں یہی سب سے بڑا روزے کا مقصد ہے, رمضان کا مقصد. اگر یہ حاصل نہیں ہوا ہے تو سمجھ لیجیے گویا ہم نے رمضان سے کچھ بھی پایا ہی نہیں. ہم سے بڑا کوئی محروم ہی نہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجے. تقوی کے 3 درجے. پہلا سب سے ادنا درجہ, کم درجہ. وہ ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے سے بچیں. یہ سب سے ادنا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے درمیانی درجہ, متوسط درجہ, یہ ہے کہ ہم اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر عمل کریں اور جن چیزوں سے بھی اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کی سنت کے مطابق چلنے ہی میں 100% 100% کامیابی ہے. یہ عقیدہ رکھیں. یہ درمیانہ درجہ. درمیانی درجے میں پہلے درجہ بھی آ جاتا ہے, اس کے بعد درمیانی درجہ کام نہیں آتا. ایمانی نے کفر و شرک کے ساتھ اگر ہم گناہوں سے بچیں, اللہ کے حکم کو پورا کریں, کوئی فائدہ نہیں. تو پہلا درجہ بھی ضروری. دوسرے درجے تیسرا درجہ ہے تقوی کا, جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, جو اللہ والوں کے اندر ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ دل میں غیر اللہ کے علاوہ کسی چیز کی محبت نہ ہو. اللہ کے علاوہ کسی چیز کی محبت نہ ہو. یہ مانتے ہو اللہ کے ہر حکم پر عمل بھی کرے, ہر نہیں سے بچیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کے علاوہ کی طرف ہماری توجہ نہ ہو. بس اللہ ہی کا خیال ہمیشہ ہمارے دل میں ہو. غیر اللہ کے خیال کو لانے سے اپنے آپ کو بچائیں. مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. جن چیزوں میں شبہ ہے, حلال ہے, حرام ہے, ویسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. یہ جو پہلا درجہ ہے یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے.
یہ ایسا اگرچہ ادنا درجہ ہے، لیکن یہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الایمان، جس کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی ہو وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ اگرچہ گناہ کیا، گناہ کی سزا پائے گا، لیکن پانے کے بعد جہنم میں نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں جائے گا۔ یہ کہ اگر نہ ہو تو پھر ہمارے لیے جنت حرام۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا گیا ہے کہ حضرت کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا ہے۔ مجوسی کسے کہتے ہیں؟ آگ کے پوجنے والے، آتش برس، آگ کے پوجنے والے۔ 70 سال ہو گیا تھا، 70 سال تک وہ آگ ہی کی پوجا کرتا تھا، اور اس کے مرنے کا وقت قریب ہو گیا، بیمار ہو گیا، مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔ پڑوس کا ادا کرنا ہے، اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر تشریف لے گئے، جا کے اس کی طبیعت پوچھی۔ موقع تھا، حضرت نے کہا دیکھ تو نے 70 سال آگ کی پوجا کی، اور آگ کی پوجا کرنے کی وجہ سے تیرا پورا بدن کالا ہو گیا ہے، اب تو مستقبل مان لے، ایک اللہ کو مان لے، اسلام قبول کر لے۔ تو اس مجوسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا 3 چیزیں مجھے اسلام لانے سے روکتی ہیں، 3 باتیں مجھے اسلام لانے سے۔ پہلی بات یہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی محبت بری چیز ہے۔ مسلمانوں کا کہ مذہب میں بتلایا گیا ہے، اسلام میں بتلایا گیا ہے کہ دنیا کی محبت بری چیز ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ مسلمان دنیا ہی کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ان کا پورا محو فکر، ان کا اور فکر بس توجہ دنیا ہی کی طرف۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، مسلمانوں کے عقیدے میں ہے، اسلام میں ہے کہ موت یقینی طور پر آنے والی ہے، اس کے باوجود بھی یہ مسلمان لوگ موت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، ایسا ہے گویا موت ان کو آنے والی ہی نہیں، ہمیشہ دنیا ہی میں ان کو رہنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ مسلمان اللہ کی مرضی کے خلاف میری زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ وہاں مسلمانوں کے اعمال ہیں، اب ان کی وجہ سے اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا نا، اسلام تو سچا ہے، اور تم 70 سال سے آگ کی پوجا کر رہے ہو، اس کا صلہ تمہیں کیا ملا؟ مسلمانوں کے اعمال اگرچہ خراب ہے، لیکن ان کا عقیدہ صحیح ہے، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور تو آگ کو مانتا ہے، اور 70 سال سے تو اس کی عبادت کرتا ہے۔ اب اگر تو آگ میں ہاتھ رکھ دے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ آگ تجھے بچا لے گی، کوئی کیا رکھے گا تو ہاتھ میں۔ میرا عقیدہ یہ ہے میں بھی اگر رکھوں گا تو ہاتھ جلا دے گی میرے ہاتھ کو بھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ اگر چاہے تو میرے ہاتھ کو نہیں چلائے۔ دیکھتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آگ میں ہاتھ رکھ دیا، آگ نے کچھ بھی اثر نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ مجوسی بڑا متاثر ہوا کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اس مجوسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں ایک شرط پر آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہونے کے لیے دوں گا،
ایک شرط یہ ہے کہ آپ ایک عہد نامہ لکھ کر دے، سرٹیفکیٹ، کہ اللہ میرے اسلام لانے کے بدلے میں میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، میری مغفرت کر دے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، نہیں لکھ کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے مسلمانوں میں سے جو دیندار ہیں ان سے دستخط بھی کروائیے، گواہی حضرت چند لوگوں کو بلا کے دستخط بھی کروایا، اس کے حوالے کر دیا۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جب میرا انتقال ہو جائے آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کفنا اور میری نماز جنازہ پڑھنا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارنا اور یہ عہد نامہ میری قبر میں رکھ دے، تاکہ میں اپنے ایمان کے ثبوت کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کہنے کی طرح عہد نامہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور عہد نامہ بھی اس کی قبر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے اندر خوشی خوشی بہترین لباس میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ حضرت نے اس سے پوچھا خواب میں تیرا کیا بنا؟ تو اس نے کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اب آپ کے عہد نامے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اٹھا لیجیے۔ تو حضرت کہتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میرے ہاتھوں میں تھا وہ عہد نامہ میرے ہاتھوں۔ یہ کلمہ جو ہے، کلمہ اتنا پاورفل ہے، اس کو بچا کر اگر یہاں سے چلے جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو۔ اس کو بچانے کے لیے تقویٰ والی زندگی دوسرے درجے کا ہے، تقویٰ بہت ضروری ہے۔ دوسرے درجے کا تقویٰ کیا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، اللہ کے ہر ایک حکم کو پورا کرے۔ ایک طالب علم کا واقعہ مشہور اور بار سناتے ہیں۔ ایک طالب علم ایک مسجد میں، یہ دوسرے درجے کے تقوی کا واقعہ ہے، مطالعہ کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، اچانک یہ عورت، ایک عورت مسجد کے اندر آئی، بالکل جوان خوبصورت عورت گئی۔ اس نے آ کے مننا سماجت کی کہ باہر فساد ہو رہا ہے، اگر میں باہر جاؤں گی تو میری عزت تار ہو جائے گی، میری جان کے لیے بھی خطرہ ہے، خدا کے واسطے مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ نہ چاہتے ہوئے اس جوان نے، طالب علم نے کہا کہ تم ایک کونے میں بیٹھ۔ اب یہ چراغ کے پاس قرآن یا کتاب کا مطالعہ کرنے بیٹھے۔ اب فساد ختم ہی نہیں ہوا، صبح تک فسادات ہوتے رہے۔ اب رات بھر وہ لڑکی مسجد ہی میں کونے میں بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا رات میں نوجوان کو کہ بار بار نوجوان اپنی انگلی کو چراغ میں رکھا ہے، بار بار رکھا ہے۔ اب اس لڑکی کو کبھی شبہ ہوا کہ اس طرح سے جب صبح ہو گئی، صبح ساجد کا وقت ہو گیا، تو اس طالب علم نے اس سے جا کے کہا اللہ کے واسطے اب یہاں سے چلے جاؤ، اب مصلی آ جائیں، اب اگر آ جائیں گے تو پھر خامخواہ باتیں پھیلیں گی، میرا نام خراب ہو جائے گا، اللہ کے واسطے یہاں سے چلے۔ عورت نے کہا، لڑکی نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک مجھے وہ راز نہ بتاؤ جو میں نے دیکھا رات میں، تو بار بار انگلی چراغ میں کیوں رکھ رہی تھی؟ تو کہا یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں نہیں بتاؤں۔ تو اس لڑکی نے کہا جب تک آپ نہیں بتائیں گے میں نہیں ضد کر۔ تو آخرکار مجبور ہو کر اس کو بتانا پڑا کہ پوری مسجد میں صرف میں تھا، میں بھی جوان، تو بھی جوان اور خوبصورت تھی، اور میرا نفس مجھ کو بار بار ورولہ رہا تھا، وسوسہ ڈال رہا تھا کہ دیکھو اچھا موقع ہے، جاؤ جا کے منہ کالا کر دو، اپنی خواہش پوری کرو۔ تو میں اس وقت اپنی انگلی چراغ کی آگ میں رکھتا تھا
اور اپنے نفس سے کہتا دیکھ یہ دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ حرارت والی، اگر تیرے اندر اس دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کی قوت ہے تو پھر اس کو بھی تو برداشت کر دے، ظاہر ہے اس کو برداشت کرنے کی تیرے اندر طاقت میں ہے نفس، تو تو اس سے بھی زیادہ 70 درجہ حرارت والی آگ کو کیسے برداشت کرے؟ اس طرح میں اپنے نفس سے بار بار بول رہا ہوں، تو یہ دوسرے درجے کا اپنے آپ کو گناہوں سے نفس میں خواہشیں آئیں گی، تقاضے آئیں گے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ میرا اللہ کا کیا ہو، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دوسرے درجے کا تقویٰ ہے۔ ایسے تقوی کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس کو روزی دیتا ہے کہ اس کو واہ وقوان بھی نہیں ہوگا، روزی کا اللہ تعالیٰ اس کو انتظام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ صبح سویرے فوراً مسلموں کے آنے سے پہلے چلی گئی، وہ کسی شاہی گھرانے کی لڑکی، اس نے جا کے باپ سے کہا کہ میں نکاح کروں گی تو اسی تعلیم سے اللہ اسے ایسا رزق دے گا کہ اسے تو شاہی گھرانے کی لڑکی سے اس کا تقوی والے تعلیم۔ اور تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ دل میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے، ہمارا دل صرف اللہ کی طرف ہو توجہ، غیر اللہ کی محبت دل میں نہ۔ اس کے بارے میں واقعہ لکھا ہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، ایک مرتبہ آپ نے چھوٹے سے بچے کو جو بات چیت کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تھا، اس کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے، تو بچے نے حضرت فضیل اپنے ابا سے پوچھا پاپا جان میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ ضرور بیٹے سوال کرو۔ تو بچے نے اپنی ننھی زبان سے پوچھا، اللہ والے کا بیٹا اللہ والا تربیت کیسی ہو؟ اس نے پوچھا ابا جان کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بیٹے مجھے ضرور آپ سے محبت ہے، جب تمہیں گھر میں نہیں دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، جب تک کہ مجھے دوبارہ نہ دیکھیں۔ تو اب بیٹے نے پوچھا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ جس ذات نے مجھے پیدا کیا اس سے آپ کو محبت ہے؟ تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں بیٹے مجھے اللہ سے بھی محبت ہے۔ بچے نے کہا ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی؟ ایک دل میں ابا جان دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی؟ ایک کہنا تھا اتنا اثر ہوا بچے کو اتار کے ماں کے حوالے کر دیا اور جا کے نماز میں کھڑے ہو گئے، رات بھر دن بھر وہ دیر تک روتے تھے۔ یہ ہے صرف اللہ کی محبت ہمارے دل میں، یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ۔ اور اعلیٰ درجے کے تقویٰ میں یہ بھی ہے کہ ہم مشتبہ چیزوں سے، جن چیزوں میں شبہ ہے ان سے بھی بچنے والے ہو جائیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بیپاری تھے، ان کے ایک پارٹنر تھے، ایک تھان تھا کئی میٹر کا، اس میں کچھ کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ حضرت نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ دیکھو اس تھان میں فلاں جگہ کپڑا پھٹا ہوا ہے، اگر کوئی خریدنے کے لیے آئے تو کیا کرنا، اسے بتا دینا ہے، بتا دینا ہے۔ یہ بول کر حضرت چلے گئے۔ تو ان کے جو پارٹنر جو ہے انہوں نے کیا کیا، کپڑے کا ایک حصہ بیچ دیا، اس تھان میں سے نکال کے، اور انہیں کے ذہن میں رہا ہی نہیں وہ بات بولی۔ جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹ گئے تو پوچھا کیا وہ کپڑا بک گیا؟ تو پارٹنر نے کہا ہاں بکا گیا۔ تم نے عیب کو بتایا؟ تب انہیں یاد آیا ایسے ہی نکل گیا۔
تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور وہ پورا خان جو کئی سو میٹر کا تھا اس کی جتنی قیمت تھی سب صدقہ کر دی، سب صدقہ کر دی، کیونکہ اب باقی بھی کچھ تباہ ہو گیا۔ تو اللہ والے ایسے تھے، تو بزرگ اور دوستوں ایسی ہی زندگی ہمیں گزارنا ہے۔ اسی کی مشق کرانے کے لیے، اسی کی ٹریننگ دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس کی ایسا تقویٰ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہے حاصل ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو کوشش کریں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی باقی رمضان کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مقصد ہے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا، وہ تقویٰ ہمیں اپنے اندر